بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج 30 جنوری سن 2023 ہے۔ اسلام آباد کے ایک ہاسٹل میں موجود ہوں۔ سوشل میڈیا میں نے دیکھا تو وہاں یہ خبریں چل رہی تھیں کہ کفار یہود و ہنود نے اور نصارہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی۔ پہلے سویڈن میں ہوئی، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اب اس کے بعد دیگر کچھ ممالک میں بھی یہ ناپاک تحریک زور پکڑنے لگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی توہین، اس کی بے ادبی، اس کی گستاخی کفار کا ایک پرانا شیوہ ہے۔ کبھی زبانی کلامی اس کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی کس طرح، اور ابھی اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو جلانے کی ان بدترین لوگوں نے ناپاک جسارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لاریب قرآن مجید فرقان حمید کی خود حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دائمہ، مستمرہ اور خالدہ ہے، جو ہمیشہ زمانے کے صفحات پر تا قیامت قائم دائم رہے گا، اور قرآن مجید کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ الحمدللہ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ کسی ادنا امتی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی نے اللہ عز و جل کی شعائر اور اس کی مقدس شخصیات اور اس کی مقدس کتابوں میں سے کسی کتاب کی توہین کی ہو۔ نہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کبھی گستاخی کرے گا یہ امتی، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور نہ ان پر نازل ہونے والی کتابیں تورات و انجیل کی، اور نہ دیگر کتابیں زبور اور دیگر صحائف کی ہم نے کبھی گستاخی کی ہے۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مقدس شخصیات کی تعظیم یا اس کی مقدس کتابوں کی تعظیم ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم مان کر کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کی توہین کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا اس کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب لاریب قرآن مجید فرقان حمید کی توہین نہ کریں، اس کی گستاخی نہ کریں، بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب کریں، احترام کریں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی ادب کریں، احترام کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ دستیاب ہے۔ اگر یہ لوگ انسان بن کر اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ اول تو مسلمان ہو جائیں گے، نہیں تو اس کی گستاخی کرنے سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ لوگ جو ایک ناپاک اور گندی تحریک آزادی اظہار رائے کے نام سے جو انہوں نے شروع کر رکھی ہے، یہ دجالی فتنہ، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں آزادی اظہار رائے ایک حد تک رکھی گئی ہے، بلکہ اقوام متحدہ نے اس حوالے سے قوانین پاس کر رکھے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کی مقدس شخصیات یا اس کی مقدس کتابوں کی توہین یا کسی کے بھی مذہب کو نہ چھڑا جائے۔ ہم نے کبھی کسی نبی کی گستاخی نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی گستاخی نہیں کی۔ آئے روز یہ لوگ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی کتاب قرآن مجید کی گستاخی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہم اقوام متحدہ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی خبر لیں
اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ لوگ آئے روز کیوں توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کیوں کرتے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو دکھ کیوں پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کر آپ کو دلی سرور ملتا ہے، فرحت ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت طاؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے اور کہتے کتاب و ربی کتاب و ربی کتاب و ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ آخر میں ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دوں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے ملفوظات دلیل العارفین میں لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی جب فوت ہوئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بہادر تھے، شیر تھے، بڑی بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، مگر آپ سن کر حیران ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کے ہاں مہمان ہوا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہاں قرآن مجید رکھا ہے، میں ادھر سو جاؤں اس کمرے میں، ایسا نہیں کروں گا کیونکہ قرآن کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ قرآن کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور کمرے میں منتقل کر دوں، میں نے کہا یہ تو قرآن کی گستاخی ہے، یوں تو پھر میں قرآن سے زیادہ اہم ہو گیا۔ سو میں نے قرآن مجید کو نہیں چھیڑا، اس کے ادب اور احترام کی وجہ سے میں خود اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب فرشتوں نے مجھے پیش کیا تو رب تعالی نے فرمایا اس قرآن کی جو اس رات تم نے عزت کی ہے، تکریم کی ہے، اس کا احترام کیا ہے، میں نے اس کی برکت سے تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا۔ ہزاروں صحابہ قرآن مجید پڑھ کر مسلمان ہوئے، حضرت فاروق اعظم قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے، حضرت ابو ہریرہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے، حضرت جبیر بن مطعم قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے، حضرت ابو طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ لاکھوں مثالیں آپ کو ملیں گی، صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سنایا، لوگ مسلمان ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، صحابہ کو مدینہ شریف بھیجا، جن صحابہ کو مدینہ بھیجا وہ صحابہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر مسلمان کرتے رہے۔ حضرت نجاشی بادشاہ جو عیسائی تھے قرآن سن کر مسلمان ہوئے، حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم ان کے سامنے تلاوت کی، وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یہ کلام انسان کا نہیں، یہ کلام رب العالمین کا ہے، یہ کلام اللہ عز و جل کا ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، ہمارے مقدس شخصیات کی توہین نہ کرو، ہماری مقدس کتاب کی توہین نہ کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ورنہ پھر جیسے حالات بن جاتے ہیں بعد میں پھر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، مسلمان معاذ اللہ دہشت گرد ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، دل آزاری تم کرتے ہو، فتنے کی آگ تم جلاتے ہو، فتنہ تم ابھارتے ہو، فتنہ سویا ہوا ہے۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظا، فتنہ سو رہا ہے، فتنے کو جگانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو فتنہ ہم نے برپا نہیں کیا، حالات خراب ہم نے نہیں کیے، حالات خراب تم نے کیے۔ سویڈن کی حکومت نے اجازت دے رکھی ہے معاذ اللہ قرآن کو جلانے کی، اور وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہے، جیسا کہ ٹرکی کے صدر نے بھی یہ کہا ہے۔ تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پھر ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس کا تحفظ اور قرآن مجید کی ناموس اور عزت کا تحفظ مقدم رکھیں، ہر چیز سے مقدم رکھیں، اور وہ عالمی سطح پر اس آواز کو اٹھائیں، بلکہ تمام جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا اس میں رول ادا کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی آواز کو آگے تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس طرح کی آئندہ گستاخی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید اپنے اس کلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔